ملا نصر الدین صاحب تھے. ملا نصر الدین کسی سے کئی لوگوں سے اس نے پیسے قرض لیے تھے, وہ ادا نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے نا, ادا نہیں کر سکتا تھا قرض, تو وہ تو تنگ کر رہے تھے کہ بھائی قرضے دے دو. تو ملا بہت تنگ آ گیا تھا, پیسے واپس نہیں کر سکتا تھا. ایک دن اس کے جتنے لوگوں سے اس نے پیسے لیے تھے, کسی سے 1 لاکھ, کسی سے 2 لاکھ, کسی سے 5 لاکھ, 6-7 آدمی, انہوں نے کہا کہ ہم اگلے جمعے کو اس کے گھر جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ملا کو پکڑ لیں گے, اس سے اپنے پیسے وصول کریں گے, نہیں تو اس کو خوب ماریں گے. ملا کو پتہ چل گیا کہ بھئی اگلے ہفتے آ رہے ہیں. تو ملا نے بیوی سے کہا کہ ملا جب یہ لوگ آ جائیں تو کہہ دینا ملا کی وفات ہو گئی ہے, اس کا قبر ادھر ہے, قبرستان میں اس کی قبر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ آ گئے اس دن جب آ گئے تو اس کی کٹکھٹایا دروازہ کہ مولوی صاحب باہر آ جائیں. اس کی بیوی رونے لگی, ملا کی تو وفات ہو گئی ہے, ملا نصر الدین صاحب اس کی وفات ہے, کیا ہو, بس ہم بیچارہ بیوہ ہو گئے, ہمارے بچے یتیم ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا, ہم نے تو سنا نہیں, کہاں قبر, کہاں اس کی؟ کہا کہ قبر فلان قبرستان میں اس جگہ نہیں, آپ کو تازی قبر ملے گی. یہ لوگ چلے گئے. ملا جو ہے قبر کے اندر اس نے اپنے لیے جگہ بنایا, قبر کے اندر چھپ گیا, ٹھیک ہے نا. اس نے اندر انگیٹھی رکھی ہے, چولہا رکھا, چولہے میں اس نے انگارے رکھے کوئلہ کے, ٹھیک ہے نا, اور کوئلہ اس قبر کے اوپر اس نے سوراخ رکھی ہے ہوا آنے کے لیے, کیونکہ سردی کا موسم ہے بھائی, وہ ادھر اس کو ٹھنڈ نہ لگے. ملا ادھر آرام سے بیٹھا ہے. تو وہ لوگ آئے, انہوں نے قبر کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا اس آدمی نے بڑا فراڈ کیا ہمارے پاس. کسی نے کہا میرے 2 لاکھ ہیں, کسی نے کہا 5 لاکھ ہیں, کسی نے کہا 8 لاکھ ہیں, کسی نے کہا اتنے پیسے ہیں, یہ لے کے چلا گیا بھائی, مر گیا. تو اس سے تو اب کیا کریں, اس سے پیسے تو چھین نہیں سکتے. اب کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے قبر پہ پیشاب کرتے ہیں, اس کی قبر پہ پیشاب کرتے ہیں تاکہ ہمارا دل کا جو وہ غصہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو ملا نے وہاں پہ سوراخ رکھا تھا نا ہوا آنے کے لیے, تو یہ انہوں نے جب آئے ادھر دیکھا, کہاں یہاں پہ تو سوراخ ہے, وہ ادھر بیٹھ گیا. اس نے بیٹھ گیا پاخانہ کرنے کے لیے. ملا نے دیکھا کہ یہ پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا, اس نے نیچے سے وہ جو اسٹک تھا نا وہ کوئلے پہ, وہ اس کے ماتحت میں لگا دیا, وہ جلس گیا بھائی. لیکن اب اس کو شرمندگی ہے کہ میرے نیچے سے تو جل گیا ہوں, سامنے سے وہ اس کے دوست ادھر انتظار کر رہے ہیں, اس کو تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نیچے سے جل گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے فوراً نعرہ باندھ کے ادھر چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے ادھر کر لی اپنا پاخانہ. ملا کے اس نے کہا کر لی. چلو کہتا ہے دوسرا میری باری ہے. دوسرا بھی آیا, اس نے بھی کیا, اس کے بھی جل گیا نیچے سے. تیسرا آیا, چوتھا, 7 کے 7 آگے نیچے سے جل گیا. ان سب کا ماتحت بری طرح ملا صاحب نے جلا دیا, ٹھیک ہے نا. ماتحت جلے ہوئے, اب ایک دوسرے کو کہہ نہیں سکتے. سب کہتے ہیں بھائی وہ شرمندگی چھپانے کے لیے, جی ہم نے یہ کیا ہے, اس کے قبر پہ پیشاب کیا, ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں یہ لوگ. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک تھے پاکستان میں نوابزادہ نصر اللہ خان, بزرگ سیاست دان تھے, پیر تھے, بڑے معروف مشہور تھے. ان کے باڈی گارڈ تھے, ڈرائیور تھے, بھائی وہ نوابزادہ تھے, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ان کے دفتر میں ایک لڑکا کام کرتا, بڑا خوبصورت جو ہے وہ, اور ماڈرن قسم کا جو کالج کے لڑکے ہوتے ہیں, خوبصورت ٹاٹ باٹ کا. وہ نوابزادہ صاحب گاؤں کے رہنے والے ہیں نا, اس کے ڈرائیور وغیرہ سب وہ گاؤں والے ہیں, باڈی گارڈ. ایک دفعہ کیا اس کے باڈی گارڈ ڈرائیور سب نے اس لڑکے کو پکڑ لیا. اس کو بیچارے کو ریپ کیا ان لوگوں نے, پوری طرح بے عزت کیا, ٹھیک ہے نا. بے عزتی کے بعد کیا ہوا بھائی, اس کو چھوڑ دیا. اگلے دن جب نوابزادہ صاحب آ گئے وہ دفتر میں, تو وہ لڑکا روتے ہوئے آیا, اپنے آپ کو نوابزادہ کے پیر میں ڈال دیا کہ نواب صاحب دیکھیں میرے ساتھ برا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ ڈرائیور یہ آپ کا دفتر میں کہا, ان سب نے میرے ساتھ زیادتی کی, مجھے ریپ کیا. نوابزادہ صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بہت برا ہوا, اب اس بات کو چھپایا جائے, یہ تو اسکینڈل ہو جائے گا بہت بڑا. اس نے کہا چلو بیٹے اب یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے آرڈر دیا بھائی اس کے لیے سوٹ بنا دو, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک پستول بھی دے دی کہ اب کوئی آپ کو ریپ نہیں کر سکے. اس کے لیے بہترین سوٹ, 3 پیس سوٹ سلوا دیے اور ایک پستول بھی دے دیا. اب جو ہے یہ لڑکا جو ہے ٹاٹ باٹ کے ساتھ چلتا ہے سب کے سامنے, ٹھیک ہے نا, اور پستول بھی ادھر لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ اب مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اب سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا پہلے سے یہ تو مروا چکا ہے, سب لوگ اس کے حالت پہ ہنس رہے ہیں, سب کو پتا ہے. لیکن اب سامنے سے لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں, سوٹ دیکھتے ہیں, تو مبارکباد دیتے ہیں نا. اس کے گھر والے, اس کے چچا وغیرہ بھائی, وہ سب مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں کہ نوابزادہ صاحب نے اس کو ترقی بھی دی ہے, تنخواہ بھی زیادہ کیا ہے, اور اس کو سوٹ بھی خرید کے دی ہے نا, سوٹ بھی خرید کے دیے, ٹھیک ہے نا.
کچھ دن گزر گئے، نوابزادہ صاحب نے کہا بیٹے ادھر آ جاؤ. وہ ادھر آیا، کہتا ہے کہ اب تیرے پاس یہ پستول ہے، تو کوئی حادثہ نہ کرے، پستول اس سے لے لی، پستول بھی اس سے واپس لے لی. ٹھیک ہے نا. اب ان کی حالت یہی ہے جماعت عمریہ کے علماء کی. بڑے بڑے ادھر آتے ہیں نا، پیر جمیل احمد صدیقی، غلام مصطفیٰ نوری صاحب 2 مرتبہ ادھر آئے، دونوں مرتبہ مذہب عمریہ تباہ ہو کے چلا گیا. اب یہ عتیق، یہ ان کے تو کوئی اتنا مقام تو نہیں. اب ان کا ڈاکٹر زبیر صاحب ادھر آئے تھے، یہ سب ادھر آ کے وہی ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کالج کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا. ان کے علماء کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے آفس میں اس کالج کے لڑکے کے ساتھ ہوا تھا. یہ ہوتا ہے ان کی بے عزتی ہوتی ہے. وہ ادھر سے واپس نکل کر جا کر یہ اپنے قوم میں جا کے ادھر ہاں کہتا ہے کہ ہم جیت گئے جی. ان کی حالت یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سب نے خود دیکھا. اب عتیق صاحب ادھر آئے تھے. اب بھائی جب تو توحید، تو کیوں لوگوں کو جھوٹ کہتا ہے کہ ادھر مناظر پہلے سے طے ہوا تھا؟ مناظر طے کرنے کے لیے تو ذلیل ادھر آیا تھا، اور آیا تھا تو اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھ سے گفتگو تک نہیں کر سکتا. کہتا ہے انصاری سے بات کرو. انصاری نے خود پچھلے ہفتے اس کو اسی لیے کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ آپ خود علوی صاحب سے بات کرو. انصاری نے خود عتیق صاحب کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کروں. ٹھیک ہے نا. اور وہ خود ادھر آیا، وہ گھبرا گیا، کہتا ہے تم انصاری سے بات، تو انصاری سے بات کرنا ہے تو کیوں ادھر آیا ذلیل آدمی؟ تو محترم ناظرین، اور پھر ادھر آ کے اس نے جو ڈرامے کیا، ایک دفعہ چلا گیا، واپس آیا، پھر میوٹ کیا، پھر میرے جملوں کا جواب نہیں دے رہا تھا، سب آپ نے دیکھا. الٹا ہم پہ الزام لگایا کہ ہم نے اس کو میوٹ کیا. حالانکہ آصف صاحب ان کے دوست ہیں، علی آصف بھائی ان کے دوست ہیں، وہ شیعہ بھی نہیں ہیں. انہوں نے خود چیک کیا کہ بھئی ان کو واٹس ایپ پہ کال وغیرہ کیا، سب کو دکھایا کہ بھئی ان کے اپنے چینل میں ان کی آواز میوٹ نہیں ہے، ہمارے چینل میں میوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین. آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا اگر میں منصوص من اللہ پہ مناظرہ آپ سے نہ کروں تو میں آپ کے اپنے چینل کے سارے پاسورڈز آپ کو دے دیتا ہوں، میں کر لوں گا. لیکن پہلے آپ تو یہ بتاؤ نا، توحید پہ آپ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں یا نہیں؟ کیوں مناظرہ نہیں؟ وجہ بتائیں لوگوں کو، کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ جواب ہی نہیں دیا بھائی. اور پھر کون فرار ہوا ہے مناظرے سے، میں یا وہ؟ ٹھیک ہے نا بھائی. سب کو پتا ہے کہ کون مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. کون ادھر ہمارے آپریٹر کتنی منتیں کرتے ہیں لوگوں کی، ان کی کتنی منتیں کرتے ہیں ہر جگہ ہمارے آپریٹر کہ بھئی آ جاؤ مناظرہ کرو، اللہ یاری سے مناظرہ کرو، پھر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا بھائی. اور یہ مناظر سلفی کبھی مناظرہ نہیں کریں گے اللہ کے صفات پر. ان کی توحید کیا ہے؟ وہ قبرستان والی توحید ہے، صرف قبرستان کی حد تک ہے ان کی. اور ابن تیمیہ کی ماں نے پتہ نہیں قبرستان میں کس سے کروایا. ٹھیک ہے نا. قبرستان میں ان کے ساتھ ان کے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم کہ قبرستان سے ان کو اتنی نفرت ہے. ان کی توحید صرف محدود ہے قبرستان تک. اللہ کون ہے، اس کی وحدانیت کا کیا مطلب ہے،